اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پڑھائی میں کمزور بچوں کی مدد کے لیے کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ وہ بچہ جو پڑھائی میں کمزور ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ بچہ سماجی اور جذباتی نشو و نما کے مسائل کا شکار نہ ہو، لیکن وہ پڑھائی میں دوسرے بچوں سے پیچھے ہو۔ ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر کلاس میں موجود تمام بچوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور اگر کوئی بچہ کسی بھی وجہ سے پڑھائی میں پیچھے ہو تو اس کو بھی بھرپور توجہ دیں۔ آئیے امجد کی کہانی سنتے ہیں۔ امجد 14 سال کا ہے اور 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ امجد کے ٹیچرز اور والدین اس کی پڑھائی میں اچھی کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ پچھلے ماہ ہونے والے امتحانات میں امجد کے تقریباً سبھی مضامین میں بہت کم نمبر آئے تھے، البتہ حساب میں اس کی کارکردگی قدرے بہتر تھی۔ 5ویں کلاس سے ہی ٹیچرز امجد کی تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے اس کے والدین سے شکایت کر رہے تھے، کیونکہ بظاہر وہ ذہین بچہ لگتا تھا۔ اس کی والدہ سے بات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھی امجد کی پڑھائی کی وجہ سے فکر مند ہے، کیونکہ اس کو جو بھی یاد کرانے کی کوشش کی جائے وہ بھول جاتا ہے۔ وہ اپنا سبق بار بار دہراتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ امتحان میں اچھی کارکردگی نہیں دکھاتا۔ امجد سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کو اسکول کا کام سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اور گھر میں بھی اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں، اس لیے جب اسے سبق سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس کو چھوڑ کر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے اور وہ اس میں بہت اچھا ہے۔ گروپ ڈسکشن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ بچوں کی مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ٹیچرز بچے کو آگے بٹھائیں اور خصوصی توجہ دیں۔ کلاس میں بچے کو آگے بٹھانے اور خصوصی توجہ دینے سے بچے کی تعلیمی کارکردگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ٹیچرز کوشش کریں کہ بچے کو کلاس میں سب سے آگے بٹھائیں یا اس کی کرسی اپنے قریب رکھ لیں۔ کام کرنے میں بچے کی مدد کریں۔ کوئی بھی سوال سمجھنے اور اس کا جواب دینے میں بچے کی مدد کریں۔ اگر ممکن ہو تو بچے کو کام کے نوٹس دے دیں، تاکہ اگر وہ کوئی اہم بات نہ لکھ سکا ہو تو ان نوٹس کی مدد سے وہ ان معلومات کو یاد کر سکے۔ بچے کی کتاب اور کاپی پر اہم چیزوں پر نشان لگا دیں، اس سے بچہ اہم باتوں کو یاد رکھ پائے گا۔ جب بچہ کام کر رہا ہو تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچے کو چیک کرتے رہیں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ بچے کو ایسے بچوں کے ساتھ بٹھائیں جو کام مکمل کرنے میں ان کی مدد کر سکیں یا جو سبق ان کو نہیں سمجھ میں آیا وہ سمجھا سکیں۔ ٹیچرز اور والدین بچے کو سادہ اور واضح ہدایات دیں۔ بچوں کو سادہ اور واضح ہدایات دینے سے ان کو مشکل چیز سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بچے کو سادہ اور واضح الفاظ میں ہدایات دیں، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ کیا کام شروع ہونے والا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی ہدایت دیں تاکہ بچہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ ایک وقت میں بہت زیادہ یا مختلف چیزوں پر بات نہ کریں تاکہ بچہ الجھن کا شکار نہ ہو۔ کوئی بھی بات بتانے، سمجھانے یا ہدایت دینے کے بعد بچے سے اس کے بارے میں پوچھیں، تاکہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسے وہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ بچے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ ہدایات سن لے اور اس کے بعد ان پر عمل کرے۔ ٹیچرز اور والدین بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کی مسلسل حوصلہ افزائی کرنے اور ان کی کوششوں کی تعریف کرنے سے ان کی خود اعتمادی بڑھتی ہے اور وہ پہلے سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی بچہ اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کام امید کے مطابق نہ بھی ہو تو اس پر ڈانٹ ٹپٹ یا مار پیٹ کرنے کی بجائے پیار سے سمجھائیں اور اس کی کوششوں کی مسلسل حوصلہ افزائی کریں۔ جن چیزوں میں بچہ اچھا ہے ان کا حوالہ دے کر اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ بلا وجہ بچے پر تنقید نہ کریں، نہ ہی بار بار اس کا دوسرے بچوں سے مقابلہ کریں۔
بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ اگر انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ سے اس کے متعلق سوال کر لیں تاکہ ان کی الجھن دور ہو جائے اور انہیں واضح طور پر کام کی سمجھ آ جائے۔ ٹیچرز اور والدین کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں، اضافی وقت دیں۔ جن بچوں کو سبق دیر سے سمجھ میں آتا ہے یا وہ آہستہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ تھوڑا تھوڑا کام مکمل کر لیں گے، اس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ جو بھی کام کرنے میں بچے کو مشکل ہو، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں تاکہ بچہ اسے آسانی سے مکمل کر سکے۔ اگر بچہ دیے گئے وقت میں کام مکمل نہ کر سکے تو اس کو کام مکمل کرنے کے لیے کچھ اضافی وقت دیں تاکہ وہ کام کو مکمل کر لے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کام مکمل کرنے کے لیے بچے کو بریک ٹائم میں نہ روکیں، کیونکہ بریک بھی بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے بچے کو صرف ایک سوال کرنے کے لیے دیں، جب وہ مکمل کر لے پھر اس کو دوسرا سوال دیں۔ اگر باقی بچوں کو ایک سوال کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹیچر بچوں کا کام چیک کرتے ہیں تو اس بچے کے کام کو آخر میں چیک کریں تاکہ اس کو اضافی 5 یا 10 منٹ مل جائیں جس میں وہ اپنا کام مکمل کر لے۔ ٹیچرز اور والدین سبق یاد رکھنے کے لیے اسے بار بار دہرائیں۔ کچھ بچوں کو سبق یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، سبق بھول جاتا ہے یا صحیح سمجھ میں نہیں آیا ہوتا، اس لیے کلاس میں سبق کو بار بار دہرائیں۔ کلاس میں سبق دہرانے سے اس امکان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سبق کی دہرائی کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، جیسے بچوں سے زبانی سنا جا سکتا ہے یا انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ 2 یا 3 دفعہ لکھ کر دکھائیں۔ بچوں سے سبق کے متعلق سوال کیے جا سکتے ہیں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ انہیں وہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کو بار بار پڑھا جائے تو وہ زیادہ عرصے تک یاد رہتی ہے، اس لیے بچے سے سبق بار بار پوچھیں تاکہ اسے وہ زیادہ عرصے تک یاد رکھ سکیں۔ ٹیچرز بچے کے والدین سے رابطہ کریں۔ بچوں میں بہتری لانے کے لیے ان کے والدین کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں بچے کے مسائل کے بارے میں بتائیں اور انہیں بھی یہ تمام طریقے سکھائیں۔ جب گھر اور اسکول میں لگاتار ایک ہی طرح بچے کے ساتھ کام کیا جائے گا تو بچے میں بہتری آنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ گروپ ایکٹیویٹی۔ ان مسائل کے علاوہ بچوں کی نشو و نما کے ایک اور مسئلے کا بھی سامنا ہو سکتا ہے جسے آٹزم کہا جاتا ہے، جس کی علامات یہ ہیں: سماجی رویوں کے مسائل جیسا کہ نظریں نہ ملانا، چہرے کے تاثرات نہ ہونا وغیرہ، بول چال اور رابطے بنانے میں مشکل، محدود دلچسپیاں اور مشغلے، بار بار دہرائے جانے والے رویے، کچھ حد تک ذہنی صلاحیت میں کمی۔ یاد رکھیں، اگر ٹیچرز بچے میں یہ علامات دیکھیں تو از راہ مہربانی اسے ماہرین کی طرف ریفر کریں۔ اس لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ پڑھائی میں کمزور اور بچوں کی مدد کے لیے ٹیچرز اور والدین مندرجہ ذیل طریقے اپنا سکتے ہیں۔ ٹیچرز بچے کو آگے بٹھائیں اور خصوصی توجہ دیں۔ ٹیچرز اور والدین بچے کو سادہ اور واضح ہدایات دیں۔ ٹیچرز اور والدین بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ ٹیچرز اور والدین کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں، اضافی وقت دیں۔ ٹیچرز اور والدین سبق یاد رکھنے کے لیے اسے بار بار دہرائیں۔ ٹیچرز بچے کے والدین سے رابطہ کریں۔